آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 8، عرب مستعربہ و ملوک طبابہ، سب ہیڈنگ سمرقند کی وجہ تسمیہ۔ اس کے بعد شمر مرش، اس کا لڑکا، تخت پر بیٹھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عراق، فارس، خراسان کے اکثر علاقہ کو فتح کیا اور دریائے جہون سے گزر کر شہر سغد کو ویران کر کے اس کے قریب ایک دوسرا شہر آباد کیا۔ اجمی اس شہر کو ویران کرنے سے شمر نے خراب کیا کہنے لگے، جسے عرب نے مارب کر کے سمرقند کر دیا، اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ یہ کے بعد بادشاہ فارس سے لڑا تھا اور اسے قید کر لیا تھا۔ بہرکیف شمر مرش 160 برس تک تخت حکومت پر رہا۔ سب ہیڈنگ شمر مرش۔ سہیلی کی تحریر شہادت دیتی ہے کہ شمر مرش، جس کی طرف سمرقند کا قصہ منسوب کیا جاتا ہے، وہ شمر بن مالک تھا، اور مالک وہی ہے جس کو املوک بھی کہتے ہیں، اور یہ شمر یاشر النام کا لڑکا ہے۔ لیکن سہیلی کی یہ غلطی ہے اسی وجہ سے کہ مورخین نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ ملوک جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اور شمر ذو الاوغار کی اولاد سے ہے جو جناب سلیمان کے وقت میں تھا۔ واللہ علم۔ سب ہیڈنگ تبان ابن اسد۔ شمر مرش کے بعد طبابہ میں سے طبع القرن، جس کا نام زید تھا، بادشاہ ہوا۔ سہیلی کہتا ہے کہ شمر مرش کا لڑکا تھا، اور طبری کا یہ بیان ہے کہ عمر ذو الاوغار اس کا باپ تھا۔ اس نے 53 برس تک اور باروایت مسعودی 63 سال تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا کلیقرب بادشاہ ہوا۔ یہ بڑا بزدل تھا، لڑائی سے جان چراتا تھا۔ نہ تو اس نے کسی ملک پر حملہ کیا اور نہ کسی سے لڑنے پر آمادہ ہوا، یہاں تک کہ مر گیا۔ اور اس کے بعد اس کا لڑکا تبان ابن اسد ابو کرب تخت نشین ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے پچھلا تبا ہوا، اور یہ ملوک طبابہ میں اوروں کی بنسبت زیادہ مشہور ہے۔ سب ہیڈنگ ہیرا کی وجہ تسمیہ۔ یہ یمن سے ملک گیری کے ارادے سے چلا۔ مقام ہیرا میں پہنچ کر راستہ بھول جانے سے اس کا لشکر پریشان ہو گیا۔ اسی مناسبت سے اس مقام کا نام ہیرا رکھا، اور چند قبائل ازد، لخم، جذام، عاملہ، خزاعہ کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ ان لوگوں نے اس مقام پر ڈیرے ڈال دیے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا کر قیام کر دیا۔ پھر کچھ قبائل تیرہ و کلب و سکون و ایاد و حرس بن کعب کے ان میں آ ملے۔ سب ہیڈنگ تبان اسد کی فتوحات۔ پھر تبان اسد انبار ہوتا ہوا موصل پہنچا، اور وہاں سے نکل کر آذربائیجان والوں سے اپنی قوت و مردانگی کی داد لیتا ہوا ترکوں سے مارکا آرا ہوا، اور انہیں شکست دے کر مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر یمن کی طرف واپس ہوا۔ اطراف و جوانب کے بادشاہ اس کی خطوط سے ڈر گئے۔ ملوک ہند نے مصالحت کر لی۔ اس کے بعد تبان اسد نے اپنے ایک لڑکے حسان کو سغد کی طرف اور دوسرے لڑکے یافر کو روم کی طرف، اور اپنے برادر زادہ شمر ذی الجناح کو فارس کی جانب بھیجا، اور وہ وہاں فوجیں لے کر روانہ ہو گئے۔ شمر نے کیقبہ بادشاہ فارس سے جنگ کر کے اسے شکست دی اور سمرقند پر قبضہ کر کے چین کی طرف بڑھا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا بھائی حسان اس کی جانب پہنچ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر اپنے باپ کے پاس واپس آئے۔ پھر تبان اسد نے اپنے لڑکے یافر کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ بادشاہ قسطنطنیہ نے خراج دے کر صلح کر لی۔ اس کے بعد یافر نے روما پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ اثناء محاصرہ میں اس لشکر میں طاعون پھوٹ پڑا۔ رومیوں نے موقع پا کر حملے شروع کر دیے۔ جب یافر کی فوج کا اکثر حصہ برباد ہو گیا، اس وقت وہ مجبور ہو کر باقی ماندہ فوج لے کر یمن کی طرف لوٹا۔ سب ہیڈنگ تبان اسد کے یہودی ہونے کا واقعہ۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ملوک طبابہ میں سے جو تبا مشرق کی طرف بڑھا تھا، وہ تبان اسد ابو کرب بن ملکی کرب بن زید الاقرن بن عمرو ذو الاغار تھا، اور تبان اسد کا نام
حسان بن طبع تھا، اور اسی نے باخیال بعض علماء تاریخ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا اور بنی جرہم کو اس کا متولی کیا اور کعبے میں دروازہ لگایا، چابی مقرر کی۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پھر یہ یہودی ہو گیا، اور اس کی یہودیت کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ جس وقت تبان اسد یمن سے نکل کر حدود مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا تو یثرب سے ہو کر گزرا اور اس پر قبضہ کر کے اپنے لڑکے کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اہل یثرب نے آپس میں مشورہ کر کے اس کے لڑکے کو قتل کر ڈالا، اور ان دنوں بنی نجار کا ایک مشہور شخص عمرو بن طلحہ نامی ان کا رئیس و سردار تھا۔ تبان اسد کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور اسی وقت لڑائی اور آگے بڑھنا موقوف کر کے یثرب کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے 2 دن کا راستہ ایک دن میں طے کیا اور یثرب کے قریب پہنچ کر یثرب کا محاصرہ کر لیا۔ تمام ابنائے قبیلہ نے ایک جا ہو کر مقابلہ کیا۔ اثناء جنگ میں یہودی بنو قریظہ کے 2 عالم متجر تبان اسد کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ تو اپنے اس فعل سے باز آئے تو اپنے اس خیال کے پورا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، اور نہ یثرب کسی صورت سے خراب و ویران ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں کا جو قریش میں پیدا ہوگا مہاجر جائے ہجرت ہے، اور یہیں آ کر وہ قیام پذیر ہوں گے۔ تبان اسد ان کی باتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے لڑائی موقوف کر دی اور دین یہودیت قبول کر لیا، اور انہیں ہمراہ لیے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: تبان اسد کی مکہ آمد۔ جس وقت مکہ کے قریب پہنچا، غالباً ایک منزل باقی رہتی تھی کہ بنی حذیل کے چند آدمی اس کے پاس آئے اور اس کو کعبہ کے مال و جواہرات اور خزائن کی طمع میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن ان دنوں عالموں نے اس کو اس فعل سے روک دیا اور اس پر یہ امر ظاہر کیا کہ بنی حذیل تیرے قتل کی فکر میں ہے۔ تبان اسد نے یہ سنتے ہی انہیں قتل کر ڈالا اور خود ان دونوں عالموں کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ ان علماء نے جو اس کے ہمراہ تھے اس کو طواف کرنے کی ہدایت کی، چنانچہ تبان اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس پر غلاف چڑھایا، اور بنی جرہم کو اس کا متولی مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ حائضہ اور نفسہ، حیض اور نفاس والی عورتیں اس کے قریب نہ آنے پائیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ بھی اس نے قائم کیا اور کنجی مقرر کی۔ سب ہیڈنگ: تبان اسد کی مراجعت یمن۔ اس کے بعد یمن کی طرف روانہ ہوا۔ یمن میں اس کی تمام قوم بت پرست تھی، اور وہ اس کی یہودیت سے مطلع ہو کر فیصلہ کرنے پر آمادہ ہوئی۔ چنانچہ اس زمانے کے دستور کے مطابق آگ مشتعل کی گئی۔ بنی حمیر اپنے بتوں کو لیے ہوئے اور یہود کے وہ دونوں عالم توریت کو گلے میں حمائل کیے ہوئے آگ میں داخل ہوئے۔ حمیریوں کو آگ نے جلا دیا، اور یہ دونوں عالم جن کی نورانی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا صحیح و سالم نکل آئے۔ اس واقعے سے بنی حمیر بھی یہودی ہو گئے، اور یہودیت نہایت کم دنوں میں ایسی پھیل گئی کہ گویا یہی ان کا اصل مذہب تھا۔ سب ہیڈنگ: تبان اسد کے اشعار۔ علامہ موصودی اس طبع کے حالات میں تحریر کرتا ہے کہ سعد ابو کرب نے فتوحات ملکی میں ناموری پیدا کی تھی۔ اس نے اکثر ممالک عجم پر بزور و تیغ قبضہ کر لیا تھا۔ سرزمین عراق و کباد سے لڑا اور اس کو شکست دی۔ یہ کباد بن فیروز نہیں ہے بلکہ ملوک الطوائف سے تھا۔ اس کے بعد ابو کرب عراق و شام و حجاز پر قابض ہو گیا۔ اسی مضمون کا خود طبع ابو کرب کہہ رہا ہے: جب ہم نے خون آدھا اپنے گھوڑوں کو پلا دیا، پھر گئے ہم ان پر دور دراز تک اور مباح کر دیا۔ ہم نے اپنے سواروں کو کباد کے سواروں کا خون، اور ابن اقلید ہمارے پاس آیا بندھا ہوا اور پہنایا، اور ہم نے اس مکان کو جس کی اللہ نے عزت کی ہے ڈھکی ہوئی تہہ پر تہہ چادریں، اور ٹھہرے ہم وہاں 10 مہینے تک، اور اس کے دروازے کی کنجی ہم نے بنا دی۔ سب ہیڈنگ: تبان اسد کا قتل۔ اس سے اور کندہ سے اکثر لڑائیاں ہوتی رہیں۔ بالآخر حجر بن عمرو بن معاویہ بن ثور بن مرتا بن معاویہ بن کندہ
قبیلہ کہلان کا بادشاہ فتح یاب ہوا اور ابو کرب یمن لوٹ آیا۔ بنی حمیر نے یہ سمجھ کر یہ بزدلی سے بھاگ گیا ہے، اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا زمانہ حکومت 300 برس تک رہا۔ سب ہیڈنگ ربیہ بن نصر کا خواب۔ باروایت ابن اسحاق ابو کرب کے بعد ربیہ بن نصر بن حرب بن نمارہ بن لخم برادر اور جذام یمن کا بادشاہ ہوا۔ طبری باروایت ابن اسحاق بامناد بعض اہل علم تحریر کرتا ہے کہ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر کے لیے 2 کاہنوں کو بنی ایاد و غسان سے بلوایا، جو اس زمانے میں فن کہانت و نجوم میں عدیم النظیر تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شک ابو صعب شکر بن واب بن امول بن یزوید بن قیس بن ابکر بن ایاد اور دوسرے کا نام متی ربی بن ربیہ بن مسعود بن مازن بن زیب بن عدی بن مازن بن غسان تھا۔ ان کاہنوں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ ربیہ اور کہتان کے 70 برس بعد حبشہ یمن کے بادشاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابن ذی یزن عدن سے خروج کرے گا اور انہیں یمن سے نکال باہر کرے گا اور خود یمن کا بادشاہ ہو جائے گا۔ ربیہ کے دل میں یہ باتیں ایسی جا گزی ہوئیں کہ اس نے فوراً اپنے اہل و عیال کو عراق کی طرف روانہ کر دیا اور صابور بن خراوز شاہ فارس کو سفارشی خط لکھ دیا کہ اس نے اس کی اولاد کو مقام ہیرا میں ٹھہرایا۔ اسی کے خاندان سے نعمان نامی بادشاہ ہیرا ہوا تھا، جس کا سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سب ہیڈنگ حسان بن تبان کا قتل۔ نعمان بن منظر بن عمرو بن عدی بن ربیہ بن نصر ابن اسحاق تحریر کرتا ہے کہ ربیہ بن نصر کے بعد مملکت یمن کا مالک حسان بن تبان اسد ابو کرب ہوا اور ملوک تبابہ کی طرح جہانگیری کے خیال سے اہل یمن کو لے کر نکلا، لیکن بنی حمیر اور یمن کے قبائل نے اس کی ہمراہی کو ناپسند کیا اور واپسی پر تل گئے۔ اس کے بھائی عمرو نامی سے کہا کہ تو اپنے بھائی کو قتل کر، ہم تجھے بادشاہ بنائیں گے۔ عمرو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ ذوالعین نے بنی حمیر کی اس رائے سے اختلاف کیا اور عمرو کو بھی اس کام سے روکا، لیکن اس کے دماغ میں بادشاہی کی بو سمائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کہنے کا کچھ لحاظ نہ کیا۔ تب ذوالعین نے یہ 2 شعر ایک کاغذ پر لکھ کر بطور امانت کے اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ کون شخص ہے جو بیداری کو خواب کے بدلے فروخت کرتا ہے؟ نیک بخت وہ ہے جو ٹھنڈی آنکھیں سوئے۔ چونکہ حمیر نے غداری کی اور خیانت کی، پس ذوالعین کا اللہ حافظ ہوئے۔ سب ہیڈنگ عمرو بن تبان۔ جس وقت عمرو اپنے بھائی کو قتل کر کے حمیر کے ساتھ یمن کی طرف واپس آیا تو بیداری نے اس کی نیند کو بالکل اڑا دیا۔ اتباع اور کاہنین سے بے خوابی کی شکایت کی۔ ان سب سے با اتفاق یہ کہا، جو شخص اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے اس پر بے خوابی مسلط کی جاتی ہے۔ عمرو یہ سن کر بہت برہم ہوا، اور جو شخص یہ کہتا کہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا ہے اس کو عمرو قتل کر ڈالتا تھا۔ ایک روز اس کے ذہن میں ذوالعین کا خیال گزرا، فوراً طلب کر لیا، لیکن ذوالعین کو اس کے ان 2 شعروں نے بچا لیا جن کا ذکر ہو چکا ہے، اور عمرو کو موسبان بھی کہتے ہیں۔ طبری اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کو موسبان بھی کہتے ہیں۔ اور ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ جنگ کی کمی اور اکثر نرم بچھونے پر پڑے رہنے کی وجہ سے اس نام سے موسوم ہوا۔ بہرحال اس نے اپنی حکومت کے 63 برس بعد انتقال کیا۔ سب ہیڈنگ یمن پر عبد کلال کا قبضہ۔ جرجانی اور طبری لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ملوک حمیر کا کارخانہ درہم برہم ہو گیا۔ حسان طبع کے لڑکے چھوٹے چھوٹے تھے جن میں ملک داری کی قابلیت نہ تھی، اور جو بڑا لڑکا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ملک تبابہ پر عبد کلال غالب ہو کر
94 سال تک حکومت کرتا رہا۔ یہ دین عیسوی کا پابند تھا۔ پھر ابن حسان باہوش و حواس ہوا اور طبابہ کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور باروایت جرجانی اس نے 72 برس حکمرانی کی۔ یہی طبع اثر ذوالمغازی و آثار ہے۔ سب ہیڈنگ مدثر بن عبد کلال۔ اس کے بعد مدثر بن عبد کلال اس کا مادری بھائی تخت نشین ہوا۔ یہ 41 سال تک بادشاہت کرتا رہا۔ اس کے بعد ولیہ بن مدثر 37 برس تک، ابرہہ بن اسیا بن لاہیہ بن شیبہ بن مدثر اور کیلف بن یالک بن ماد یکر بن عبداللہ بن عمرو بن ذی اسبا الحرس بن مالک برادر زورین اور کعب پدر سبا اصغر یکے بعد دیگرے حسب ترتیب حکمران رہے۔ سب ہیڈنگ لخیتیہ کا قتل۔ جرجانی لکھتا ہے کہ مورخین کا یہ خیال ہے کہ ابرہہ بن الصبا سے تہامہ کا حکمران تھا۔ اس کے بعد عمرو بن طبع بن کلیکرب 57 برس تک حکومت رہا۔ اس کے بعد لخیتیہ بادشاہ ہوا۔ یہ خاندان شاہی سے نہ تھا۔ اس کے جبر و ظلم کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے حمیر کے نیک اور اچھے اچھے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ خاندان سلطنت کو نیست و نابود کر ڈالا۔ 27 برس تک اسی حالت و کیفیت سے حکمرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ ذونواس زرع طبع بن طبان اسد ابو ارکرب لخیتیہ پر ٹوٹ پڑا اور اس کو قتل کر کے آپ شاہ یمن ہو گیا۔ ابن اسحاق تحریر کرتا ہے کہ جس وقت حسان قتل کیا گیا یہ بچہ تھا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس نے لخیتیہ کو خلوت میں، جبکہ وہ ایک فعل شنی کا مرتکب ہو رہا تھا، قتل کر ڈالا اور بنی حمیر و قبائل یمن کو اس حال سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے متفق ہو کر اسے یمن کے تخت حکومت پر بٹھا دیا۔ اس کی تخت نشینی سے طبابہ کی حکومت گویا از سرنو قائم ہو گئی۔ یہ یوسف سے مشہور تھا۔ باروایت ابن اسحاق 68 سال تک یہ حکومت پر مطمئن رہا۔ ذونواس کے اور اس کے بعد کے یہ واقعات ہیں۔ سب ہیڈنگ زرع طبع بن طبان۔ با اتفاق مورخین ذونواس طبان اسد کا لڑکا تھا اور اس کا نام زرع تھا۔ جب یہ اپنے آبائی ممالک پر قابض ہوا تو یوسف کے نام سے پکارا جانے لگا۔ یہ یہودی تھا۔ اس نے اکثر قبائل یمن کو یہودی بنا ڈالا تھا اور ہمیشہ یہودیت پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کے باوجود دیار عرب میں نصرانیت کا بھی زور تھا۔ سب ہیڈنگ اہل نجران کا قبول عیسائیت۔ اہل نجران تمام نصرانی المذہب تھے۔ نصرانی مذہب کی اشاعت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ میمون نامی ایک شخص جو اصحاب حواریین عیسیٰ کا پیرو تھا، ایک دوسرے آدمی کے ساتھ جس کا نام صالح تھا، شام سے یہودیوں کے خوف سے نکل کھڑا ہوا۔ اثنائے راہ میں راہگیروں نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور نجران لا کر فروخت کر ڈالا۔ اہل نجران ان دنوں ایک درخت کی پرستش کرتے تھے۔ عیدوں میں اسے کپڑے پہناتے اور اس کے سامنے کھانے رکھتے تھے۔ یہ دونوں غریب جس وقت نجران پہنچے اور اپنے مذہب کے موافق عبادت کرنے لگے، اہل نجران جدید طرز عبادت کو دیکھ کر سخت متعجب ہوئے اور اپنے رئیس عبداللہ بن السامر سے بیان کیا کہ اس نے انہیں طلب کر کے ان کا مذہب دریافت کیا۔ میمون نے کہا، میرا مذہب عیسائی ہے جس میں شرک کی ممانعت ہے۔ تم لوگ درخت کی پرستش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ نے کہا، اگر ہمارا یہ مذہب باطل ہو جائے اور اس درخت کی پرستش شرک ہے اور تمہارا مذہب سچا ہے تو تم دعا کرو کہ یہ درخت خشک ہو جائے، ہم تمہارا دین بے تامل قبول کر لیں گے۔ میمون نے دعا کی، مشیت ایزدی سے وہ خشک ہو گیا۔ اہل نجران اپنے رئیس عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ دیکھ کر فوراً عیسائی ہو گئے۔ سب ہیڈنگ ذونواس کا نجران پر حملہ۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ میمون نجران کے ایک گاؤں میں آ کر ٹھہرا تھا اور اسی طرح سے اہل نجران کے لڑکے ایک ساحر کے پاس سحر سیکھنے جاتے تھے۔ ان لڑکوں میں عبداللہ بن اسامر بھی تھا۔ یہ اکثر میمون کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور اس کی باتیں غور سے سنتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں اس کی باتیں اثر پذیر ہو گئیں
اور یہ عیسائی ہو گیا۔ شاہ نجران یہ واقعہ دیکھ کر اس کے قتل کی فکر میں ہوا، لیکن وہ اپنے اس ارادے میں ناکام رہا۔ چند دن بعد یہ مر گیا اور عبداللہ نجران کا حکمران ہوا، تو تمام اہل نجران عیسائی ہو گئے اور یہی مذہب ان میں پھیل گیا۔ اہل نجران ایک مدت تک عیسائیت پر قائم رہے، لیکن کچھ عرصہ بعد ان میں طرح طرح کی بدعتیں پیدا ہو گئیں۔ زنواس نے انہیں یہودیت کی طرف بلا لیا۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ تب زنواس اہل یمن کو لے کر کناں پر چڑھ گیا۔ باروایت ابن اسحاق 20,000 سے کچھ زائد آدمیوں کو قتل کر کے جلا ڈالا۔ صرف ایک شخص سبا بچ گیا، جسے دوست سلوان کہتے ہیں۔ یہ اپنے تیز گھوڑے پر سوار ہو کر ریگستان طے کرتا ہوا نکل گیا اور زنواس کے سپاہی بمجبوری تعاقب نہ کر سکے۔